تو بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحب، دیگر ٹیم پھر پہنچ گئے کہ شاید کوئی خدا کی صدا، خدا کی آواز سن لے اور وہ اس جیون کے گھڑیوں میں اسے پالے. تو جب بھی آپ تیار ہوں میں پہنچ چکا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں. ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے. آئیں، ویلکم مسٹر زاہد خان صاحب. محترم زاہد خان صاحب، یسٹرڈے یعنی کہ کل کے سیشن میں آپ کی بات چیت چل رہی تھی. میں نے کچھ سوال تو شروع کیے تھے بٹ میں بہت زیادہ بیزی ہو گیا تھا، پھر میں بات چیت نہیں سن سکا. ریگارڈنگ دا پکچر پرووائڈیڈ بائی یو اینڈ کلیمنگ دیٹ اٹ از گاڈس پکچر سر، تو میں اس کے ریگارڈنگ کچھ سوالات ہیں میرے پاس، میں وہ کرنا چاہتا ہوں سر آپ سے. محترم زاہد خان صاحب، ہندو کمیونٹی جو ہے ویسے بھی یہ بہت بدنام ہے، اور ہمارے دیش کے باہر کے لوگ خاص طور سے پڑوسی ملک کے وہ تو خیر بہت زیادہ کہتے ہی ہیں کہ یہ پیڑوں کو، پتھر کو، کسی بھی چیز کو پوج لیتے ہیں، کسی کو بھی بھگوان بھگوان کہہ کے مخاطب کرنے لگتے ہیں، مورتیاں بنا لیتے ہیں. بٹ جہاں تک میری جانکاری ہے ریگارڈنگ ہندوز نے بھی آج تک لاکھوں کروڑوں سال یا جتنے بھی ہو گئے ہوں گے کوئی تصور ایسا پیش نہیں کیا، کوئی مورتی ایسی بنا کے نہیں دکھائی جس کو کہ ان لوگوں نے یہ کہا ہو کہ یہ سرو شکتیمان یعنی کہ ایشور ہے، یعنی کہ وہ خدا جس کو کہ مسلمان قل هو اللہ احد کی شکل میں پہچانتے ہیں، اور جس کو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہ اس کا بیٹا نہ اس کا دس اینڈ دیٹ. تو کسی طرح کا بت یا تصویر تو ہندوؤں نے بھی پیش نہیں کی. مسلمانوں میں بھی جہاں تک میرا خیال ہے یا 1,24,000 یا جتنے بھی پیغمبر آئے ہوں گے انہوں نے بھی ایسی کوئی بات پیش نہیں کی. تو آخر ایسا آج کے دنیا میں کیا ہو گیا کہ خدا کو آپ کو یہ بات کہنی پڑی؟ کیا خدا ایسا کبھی پچھلے نبیوں سے کام نہیں لے سکتا تھا سر؟ پہلا سوال، اس کی وجہ بتائیں. شکریہ. یہ سب امیر فیصل صاحب دل کی محبت کی لہریں ہیں. ہمارا کوئی سودا نہیں ہوا خدا کے ساتھ. جب سے اس نے کائنات بنائی ہے وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ دیدار ہو، لیکن اکا دکا لوگ جیسے موسیٰ کو پہاڑ پہ ہوا، اس کے بعد پھر صدیاں بیت گئیں. تو چاہتا وہ تھا جیسے والدین کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ بچے کو اپنا دیدار نہ کرائیں. اب جب ہندو مورتیاں یا چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتے ہیں تو محبت میں ہر تحفہ جو ہے محبوب کا بڑا پیارا ہوتا ہے. اب یہ کیا ہوا، یہ شروع میں تو مجھے بھی سمجھ نہیں لگی، کیونکہ شروع میں اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ انسانیت تجھے محبت سے یاد کرے گی. یہ پہلی ملاقات تھی. پھر آدھی صدی ہم چلتے رہے، بہت زمانے آئے جس میں زندگی تقریباً ختم ہو گئی، کراس ہو گئے، قربانیاں آئیں، جیلوں میں زندگیاں، لیکن ہماری وفا، ہماری محبت بغیر شرط کے چلتی رہی. پھر 2000 سال آ گیا تو اس نے کہا میں دکھائی دینے والا خدا ہوں. اس وقت بھی یہ نہیں خبر تھی کہ خدا آگے کیا کرے گا. اب اس صدی میں جس میں ہم رہ رہے ہیں 2020 اور 21 جس میں ہم آ چکے ہیں، یہاں پہنچ کر خدا نے کہا کہ کیونکہ میں نے تجھے اپنا دل کہا تو اب میں پردوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا کے نہیں رکھوں گا. تو تصویر میری بنا، لیکن یہ تصویر ایسی نہیں ہوگی کہ دیکھ کر انسان اپنی پیاس بجھائے گا، بلکہ اپنے دل کے راز مجھ سے کہے گا، کیونکہ اب زمین کے وارث میرے محبت کرنے والے ہوں گے. تو ان لوگوں کے لیے جب وہ اپنا دل کھولیں گے، مناجات کریں گے، اپنا حال بتائیں گے،
تو یہ تصویر غائب ہو جائے گی اور خدا نے کہا میں زندہ خدا ان کے سامنے آ جاؤں گا. تو ہم وہ کام کرتے رہے جو وہ کہتا رہا اور وہ کام کرتے رہیں گے جو وہ کراتا رہے گا، کیونکہ محبت کے اندر کوئی حد ہی نہیں ہے. ہم دل کی آنکھوں میں اس کے انتظار، تمنائیں، آرزویں لے کر پھر دل سے دعا کر کے سجدہ کرتے ہیں. تو اب اس نے یہ کہا ہے کہ یہ سجدے کی بھی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ میری محبت کرنے والا میری آنکھوں میں آنکھیں ملا کے مجھ سے اپنے دل کا حال بیان کرے گا. تو ابھی یہ تصویر آئی ہے کہ پہلا تجربہ آسٹریا میں ہو گیا، اس شخص کو بڑا لمبا سفر تھا اس کی محبت کا. جب تصویر پہنچی تو پہلی رات میں اس کی خدا سے ملاقات ہو گئی. یہ کیا ہو گیا، کیا غضب ہو گیا، یہ سب محبت کی کہانی ہے. اور آنے والی انسانیت اور زمین جو ہے وہ بتائے گی اس کہانی کو، کہ کیونکہ زمین اس کے محبت کرنے والوں سے جب بھر جائے گی تو وہ بتائیں گے کہ یہ کہانی کیا تھی، کیوں ہو گیا. محترم زاہد خان صاحب، جب سے بھی انسانیت آئی ہوگی اس دنیا میں اور انہوں نے ایک آدرش اجن میں مینس جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی خدا ہے، اس کی پوجا، اس کی پرستش کرتے آئے ہیں. وہ کروڑوں اربوں خربوں لوگ جب تک آ بھی چکے دنیا میں اور جا بھی چکے، اور صرف امیجنیشن میں ہی انہوں نے کی. تو آج اتنے لاکھوں کروڑوں سال بعد ایک تصویر جو آئی ہے اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ لوگ یہ فیل کریں گے کہ یہ خدا ہے، تو کیا آج کے انسانوں میں اور پہلے جو آج تک ہو کے جا چکے ان انسانوں میں کھلے عام امتیاز نہیں ہے کہ انہیں کہ خدا کے درشن دنیا میں نہیں ہوئے؟ اور آج کے لوگوں کا، یہ آج کے بعد کے لوگوں کو آف کورس جو صرف آپ پہ یقین رکھتے ہوں گے وہ یہ مانیں گے کہ خدا کے ان کو درشن ہو رہے ہیں. تو کیا یہ ناانصافی نہیں سر؟ بتائیں. شکریہ. محبت یہ ٹھاٹے مارتا سمندر ہے آخرت کا. اب وہ وقت کیا تھا کہ کس نے کیا مانگا، کیا چاہا. آپ کے محمد صاحب کی بات کہہ دیتا ہوں، باقی انبیاء کو چھوڑ دیتا ہوں. دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے، دوزخ کے خوف سے بھی بچا اور جنت بھی دے. جو مانگا وہ ان کو ان کی نسبت کے مطابق خدا نے چاہا کہ وہ مل جائے اگر وہ اہل ہیں. ہم زمانوں کی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں کہ خدا کے معاملات اب کیا ہیں. ساری آسمانی کتابوں کی لے لے، کبھی بھی آ سکتی تھی. نیا آسمان نئی زمین، کیوں نہیں آیا؟ ان سے پوچھے کیا انہوں نے ناانصافی نہیں کی خدا سے؟ خدا تو بہت پہلے چاہتا تھا، مجھ سے بھی بہت پہلے، کہ نیا آسمان نئی زمین آ جائیں. مراد یہ نئے آسمان کہ خدا کے دل کا ارمان پورا ہو جائے، نئی زمین آ جائے. زمین تو نہایت حسین ہے. نئی زمین سے مراد وہ نئے لوگ آ جائیں جن کی زندگی اور محبت خدا کے بغیر نامکمل ہے. ان سے پوچھے کہ انہوں نے خدا کے ساتھ کتنی بے انصافی کی کہ خدا کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی. تو یہ وعدہ تو چل رہا تھا کہ وہ لوگ آئیں گے جن سے میری زمین کے وارث میرے محبت والے ہوں گے. یعنی کہ وہ وقت ضرور آئے گا. وہ کب آنا تھا؟ وہ ہمارے دور میں آ گیا، اور ہم نے ان کی خدا کی پیشن گوئیوں کو کہ زمین کے وارث کے محبت کرنے والے ہوں گے، ہم نے محبت کا سفر کر کے یہ مکمل کر دکھایا. اب ہم مذہب کے رستے کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں منزل پہ پہنچا دیں. یہ منزل کا دور ہے. تو یہ تو وہ پرانی نسلیں خود غور کریں، انہوں نے کتنی جگہ دی اپنے دل میں، اپنی روح میں، اور خود.
نبی محمد صاحب کا پیغام۔
تو کیا ہم یہ مانیں کہ کوئی بھی تصویر چاہے وہ اخبار میں شائع ہوگی آپ کی فوٹو دیکھ کے یا کسی نے فریم وریم میں لگائی یا فوٹو بنائے تو وہ سب نل اینڈ وائڈ ہیں؟ ابھی اگر بھائی نے ایک پوسٹ لکھی کہ آپ کی دعا اور آپ کے سگنیچر اس پہ اگر نہیں ہے تو اس کا کوئی طرح سے فائدہ ہی نہیں ہے. وہ تصویر افیکٹو جب ہوگی جب آپ کے سگنیچر ہو گئے. تو سر یعنی کہ آپ فزیکل سگنیچر کریں گے ہر ایک تصویر پہ، اور جسے بھی وہ تصویر چاہیے کہ اسے تو ظاہر سی بات ہے آپ سے ملنا ہوگا، یا آپ کے سگنیچر اور دعا کا کیا طریقہ ہوگا؟ لوگ آپ سے آ کر مل کر ہی وہ تصویر لے سکتے ہیں یا کیسے؟ بتائیں. شکریہ. ہاں معاف کرنا، وہ آڈیو خالی چلی گئی. تو یہ جو تصویر ہے میری زندگی میں، تو یہ تصویر پہ ہاتھ رکھ کے جو دعا ہوگی کہ اے سچے والدین جنہوں نے یہ عہد و پیمان کیا ہے اپنے دل کے آنگن میں، اب سب سے پہلی محبت اور آخری محبت تیری ہوگی، جو تیرے مددگار ہوں گے. یہ عہد انہوں نے کیا، اب تو ان کے عہد کو دیکھ لے ان کے دل کے آنگن میں، جو اب یہ نئی دنیا سنواریں گے، نئی دنیا لے کے آئیں گے، جو زندہ تعلق رکھنے والوں کی دنیا ہوگی، تو ان کو یہ فائدہ پہنچے گی. اگر مجھے بھی کوئی تھوک لگا جائے اور سائن کروا جائے تو اس سے خدا کو تو تھوک نہیں لگا سکتا، نہ 420 کر سکتا ہے. تو یہ ان کے لیے ہے جو خدا کے مددگار ہوں گے اور نئی دنیا کی ابتدا ہو جائے گی. تو اب یہ 2 گرام کی ہو یا 3 گرام کی ہو، یہ سوچے وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے. کسی کو بھی امیر فیصل صاحب نہ جرمنی آنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے انڈیا جانے کی ضرورت ہے. جب ہم ایک وعدہ عہد و پیمان لیں گے تو یہیں سے دل کے سنگم طے ہو جائیں گے، اور جب دل کے سنگم پہ سارے سودے ہو جائیں گے محبت کے، تو یہ فاصلے بھی ختم ہو جائیں گے. تو وہ عہد و پیمان ہم لیتے ہیں اور وہ دوبارہ لیں گے کہ خدا کی یہ تصویر تمہیں زندہ خدا سے، جس کے لیے تم انتظار کرتے رہے، تمہارے دادے پردادے مر گئے، تمہارے نبی چلے گئے، اب وہ زندہ ہاتھ کیسے پکڑائے گا؟ اب دعا کرنے کے کیا طریقے ہوں گے؟ محترم زاہد خان صاحب، آپ کی پکچر سے کوئی دعائیں کرے گا وہ تصویر غائب ہوگی، اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ زندہ وہ جاوید خدا وہاں پہ نظر آئے گا. سر ایک پکچر کی میں بات بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک طرح سے خالی فریم سا سمجھ لیجیے آپ، یا کیا میں اسے ڈیفائن کروں، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی تصویر ہوتی، اور اس کو تصویر کو کہا جاتا ہے کہ اتنے پیسے دے دو، یہ لے لو. اور جو تصویر جو لوگ دیتے ہیں یا جو پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک مذہبی لیڈر بتاتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس فریم یا جو بھی کچھ آپ کہیں گے اس کو ہاتھ میں لے کے اگر آپ سچے دل سے میرے ریگارڈنگ سوچو گے، اگر آپ کو عقیدت ہوگی فار ایگزامپل زاہد خان صاحب کے لیے، تو زاہد خان صاحب کی پکچر خود بخود ابھر کر اس پر سامنے آ جائے گی. یعنی کہ جب آپ ہاتھ میں کچھ چیز کو لے رہے ہیں تو اس پہ نتھنگ ہے، کوئی پکچر ویکٹر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دیکھ رہا، اور آپ عقیدت سے احترام سے آپ کے ریگارڈنگ کہہ لیجیے 1-2 منٹ سوچیں گے تو آپ کی تصویر ابھر کر آ جائے گی. تو یہ والا سسٹم زیادہ اسٹرانگ ہے یا وہ والا جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو دعا کرے گا اس کے بعد تصویر غائب ہوتی دکھائی دے گی؟ بتائیں. شکریہ. جس سسٹم کو بھی آپ مضبوط سمجھتے ہیں کہیں کے تو ہو جائیں، یعنی کہ 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. یہ جو خالی فریم والا ہے، یہ خالی فریم والوں سے پوچھیں آپ. جو مذہبی بیچتے ہیں، بیچنے والوں سے پوچھیں آپ. نہ ہم بیچتے ہیں نہ خریدتے ہیں،
ہم تو وہ راز بتاتے ہیں جو خدا ہمیں بتا رہے ہیں، اور ان رازوں کی قدر و قیمت کیا ہوگی، ویلیوز کیا ہوگی، یہ بھی خدا کی ذات ہی بتا رہی ہے ہمیں کہ ہم تو چلے جائیں گے لیکن اس کے وعدے پورے ہوں گے۔ تو جو ہم کر رہے ہیں یہاں تو سودے لینے دینے کے بیچنے کے ہیں ہی نہیں، یہاں تو جو ہے خدا نے کہا جنم جنم کے اندر کوئی ایسا نہیں آیا جس سے میں نے دل کی اراد و نیاز کیے ہوں، اس سے محبت کی ہو، تو اب اپنا میں دیدار بھی کرانا چاہتا ہوں اور ان کو کراؤں گا جو تیرے مددگار ہوں گے، جو اپنی زندگی دے کر مجھ سے محبت مانگیں گے۔ تو یہ ایرے گہرے کو تصویر یہ فائدہ بھی نہیں دے سکتی، تو یہ تو تصویر کا عنوان ہی یہ بتا رہا ہے کہ خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی۔ محترم زاہد خان صاحب، جیسے آپ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خدا تعالیٰ کی فیملی ہے اور آپ ان سبھی فیملی ممبر سے مل چکے ہیں، تو کیا کسی فیملی ممبر یا خدا کا بیٹا یا بیٹیاں جو بھی کچھ ہوں گی، تو کیا انہوں نے خدا سے یہ بات نہیں کہی کہ بھائی تصویر کیوں شائع کرا رہے ہو، یا پھر آپ سے سوال نہیں کیا؟ اور جب آپ نے آج پوری دنیا میں انٹروڈیوس کرا دیا اس پک کو، تو کیا ان کے بچوں نے آپ سے پوچھا کہ دنیا والوں کا فیڈ بیک کیا ہے، دنیا والوں کا کیا کہنا ہے؟ اور اگر آپ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے کیا بتایا؟ بتائیں، شکریہ۔ جہاں تک مجھے علم ہے خدا کے بیٹا بیٹیوں نے نہ یہ سوال کیا ہے، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ محبت الہی میں ہم دوسری مخلوقات سے آگے نکل جائیں۔ تو یہ سوالات کی دنیا تو ختم ہو جاتی ہے خدا کے درشن پر۔ اب وہ اخبار والے بھی آ رہے ہیں اور وہ تصویر لیں گے، یہ کیوں کا مسئلہ ہمارے لیے ختم ہو گیا ہے نا، کہ کیوں اس وقت کی، کیوں اس وقت، کیوں بنائی، وہ کیوں، وہ کیا بنائی، اس کی وجوہات خدا خود ہی بتا رہا ہے ہمیں کہ میرے دل کا ارمان پورا ہو گیا ہے، اب زمین پر وہ ہوں گے میرے بیٹا بیٹی جن کا دیدار کرنے میں خود آیا کروں گا، ان کو بلایا نہیں کروں گا، خود آیا کروں گا۔ تو حالات مختلف ہیں۔ پھر خدا کی ذات فیصلے کرتے ہوئے نہ بیٹا بیٹیوں سے پوچھتی ہے، نہ انبیاؤں کی کوئی حیثیت ہے کہ وہ پوچھے، نہ فرشتوں سے، نہ کسی اور مخلوقات سے، وہ اپنی ذات کو خود ہی جانتا ہے۔ وہ جب بنا دیتا ہے تو بس یہ کہہ دیتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ذرا سبق سیکھے اپنے قرآن سے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ٹکے سا جواب دے دیتا ہے فرشتوں کو۔ تو وہ اپنے علم، اپنی وسعت جب وہ تخلیق کر دیتا ہے، جیسے وہ کائناتیں بناتا جا رہا ہے، نہ بیٹا بیٹیوں سے پوچھتا ہے، نہ اعلیٰ مخلوقات سے پوچھتا ہے، نہ مجھ سے پوچھتا ہے، کسی سے بھی نہیں پوچھتا۔ اسے ہی کہتے ہیں کہ خدا کی ذات ہر زمانے میں نئی ذات ہوگی۔ وہ ان گنت جنتے جو ہیں وہ یہی تو ہے کہ وہاں ہمیں کچھ کچھ خبر ہوتی رہے گی خدا تعالیٰ کے نیچر کی، اس کی سچائی کی، اس کی محبت الہی کی، یہ معاملات ہیں۔ آپ جتنا بھی وقت دیں
تو یہ تو آپ کی عنایت اور مہربانی ہے. تو اب جب چاہیں اس وقت کو لمیٹیشن کر سکتے ہیں. تو بس مجھے بتا دیں تو میں شکریہ کر کے پھر چلا جاؤں گا اور اگلے دن پہ پھر بات ہوگی. جی بھائی، میں آخر میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں اگر اجازت ہو تو. بھائی کی کوئی آڈیو آ رہی ہے وہ آ جائے اس کے بعد. محترم زاہد خان صاحب، ایک بہت ہی لاسٹ اور امپورٹنٹ کوشچن ہے اس ریگارڈنگ. نہیں سر، میں نے تو ایک انفارمیشن دی کیونکہ ممبرس چاہتے تھے کہ اگر 1 گھنٹے کا پروگرام رکھیں تو وہ زیادہ سے زیادہ کیونکہ آپ کو سننا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر ٹاپک ایک دن رکھا جائے، اس پہ بات چیت کی جائے، کیونکہ آپ کو سننے کے لیے سر بہت لوگ انٹرسٹڈ ہیں. بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، تو ایک ٹاپک ایک دن میں رکھا جائے. تو انشاءاللہ آپ کی رضامندی سے، کوآپریشن سے ہم اسی طرح پروگرام بنائیں گے. میں نے پروگرام مینیجر مغل میم سے بھی کہا ہے کہ ایک ٹاپک ایک دن میں ڈسکس کیا کریں گے سر. لاسٹ کوشچن یہ ہے سر، فار ایگزامپل بینک کا چیک لے لیجیے آپ، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سگنیچر کرنا. اگر آپ نے سب کچھ اس میں لکھ دیا، ڈیٹ، اماؤنٹ، یہ وہ سب کچھ، اور سگنیچر نہیں کیا تو وہ چیک ردی کی ٹوکری ہے. بٹ اگر آپ نے سگنیچر کر دیے باقی آپ نے کچھ بھی فل اپ نہیں کیا تو وہ ایک طرح سے 2 دھاری تلوار ہو گئی. اب اس پہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے کوئی، اس کے انڈر جتنا کہ اماؤنٹ آپ کا بینک میں ہو تو سگنیچر کی الٹیمیٹلی ویلیو سب سے زیادہ ہوئی. تو جیسے کہ خدا تعالیٰ کی پکچر جو آپ نے بنائی ہے اس پہ آپ کے سگنیچر اور دعا ضروری ہے. چلیے دعا تو آپ مجھ سے کر دیں گے، سگنیچر آپ ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھ سے کریں گے. اب اس کو کون سا پین یوز کریں گے وہ بھی سر آپ کو معلوم ہوگا. تو خدا کی تصویر کی زیادہ امپورٹنس ہوئی یا یہ کہ آپ کے سگنیچر کی؟ بتائیں. شکریہ. دنیا کا نظام جو ہے یہ روح کی دنیا میں نہیں چلتا. نہ یہاں کی سائنس روح کی دنیا کی سائنس تک پہنچ رکھتی ہے. اب یہاں کا جو سائنس ہے وہ آپ دیوار سے نہیں گزر سکتے، یہ فزیکل لا ہے. روح کی دنیا میں روح گزر جاتی ہے. تو میں کون ہوں؟ میں تو ایک انسان ہوں، بشر ہوں. لیکن کہنے والے نے کہا کہ جب تو دعا کرے گا یا دستخط کرے گا تو تیری محبت کی قسم، جب تو عہد و پیمان لے لے گا اس کے بعد جو ہے خدا کی ذات کہتی ہے میں محبت میں موسموں کی طرح جھوم کر آؤں گی. اس کے باوجود جو بات کا اصل مضمون میں پیش کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا چلاکو آ جائے جو دستخط بھی کرا جائے، عہد و پیمان بھی کر جائے، سب کچھ کر کے تصویر لے جائے، پھر بھی یہ تصویر اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی. ہم اس مضمون کو بیان کر رہے ہیں بار بار تاکہ انسانوں کی کھوپڑیوں میں سمجھ لگ جائے کہ یہاں خدا سے 420 ہی نہیں ہو سکتی. محترم زاہد خان صاحب، آپ سوال و جواب کی اس نشست میں تشریف لائے اور آج ہم نے ٹاپک ایک ہی رکھا، پکچر آف گاڈ والا، جو کہ محترم زاہد خان صاحب نے شائع کروائی ہے. اور کیونکہ پورا 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تو میں مغل میم سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ وہ اپنا جو ریمیننگ کوشچن ہے وہ بھی کل کر لیں. اور انشاءاللہ کیونکہ ممبرس نے بھی اپنا وعدہ نبھایا، میں سمجھتا تھا کہ لائیو جو دیکھتے تھے ممبرس مشکل سے کبھی 5، 7 یا 10 تک ہوتے تھے. تو آج میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا میں زاہد خان صاحب سے بھی بات کروں گا اور ہم کوشش کریں گے آپ لوگوں کے ڈیزائر پہ. تو ممبرس ماشاءاللہ 40 کے لگ بھگ لائیو پروگرام دیکھ رہے تھے اور ہمارا مقصد ہے بھی یہی کہ محترم زاہد خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں، کہ محترم زاہد خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں، سمجھیں اور اپنے خیالات کو روشن کریں. بہت شکریہ زاہد خان صاحب. یہاں نہ دنیا دار آگے آ سکتے ہیں اور نہ 420 کرنے والے آگے آ سکتے ہیں، نہ بزنس مین آگے آ سکتے ہیں. جہاں ان کی ساری دنیا ختم ہو جاتی ہیں اور جب موت آتی تو ساری ان کی دنیا ان سے چھینی جاتی ہے.
وہاں سے تو پھر اصل دنیا شروع ہوتی ہے جو دل پر نگاہ رکھتا ہے. بہت بہت شکریہ پوری دل و جان سے امیر فیصل صاحب، تو مغل اجالا صاحبہ، دیگر ٹیم اور جو 40 ممبر سن رہے تھے. نمبر 40 بہت خدا کی نگاہ میں قدر و قیمت والا نمبر ہے، تو ان کے لیے دعا ہے کہ ان کے دل کی مہار کو اپنی طرف لے جائے، انہیں ایک تجربہ کرا دے محبت کا، تاکہ ان کی دنیا بدل جائے. تو بہت بہت شکریہ کہ آپ یہ موقع فراہم کرتے ہیں. موقع تو خیر بڑی اور ٹیمیں بھی ہیں، لیکن میں وہاں وقت دیتا نہیں، کیونکہ میرے وقت کی قدر و قیمت اب بہت مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو گروپ ہیں، ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان لوگوں کو بہت وقت دینا پڑتا ہے. تو آپ سے محبت کا سودا ہوا ہے، لہذا یہ عہد و پیمان باقی رہیں گے.